رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز سامعین کرام، میں ڈوینل کی ذمہ داری کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے قائدین کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز ہے، کلمہ ہے، یا حی یا قیوم ہے، باقی اوراد و وظائف ہیں، لیکن جو اللہ کا عظیم ذکر ہے وہ کیا ہے؟ درود و سلام۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا بھیجنا یہ اللہ کا عظیم ذکر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو وفا کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تو یوں سمجھے وہ اللہ کے ذکر میں شامل ہیں۔ جو اللہ کے اس ذکر میں شامل ہے، یوں سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اوپر کرم اور مہربانی کرتی ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، سمجھنے والی بات ہے۔ اب عمران خان کی شامت آئی ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کیا کیونکہ محمد عربی کے ساتھ بے وفائی کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بے وفائی کر دی۔ معاملہ یہ نہیں ہے، عمران خان تو ایک مہرہ ہے، نواز شریف تو ایک مہرہ ہے، جوڈیشری تو ایک مہرہ ہے۔ معاملات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ کون اشارے کر رہا ہے؟ کبھی ایک گدھے کو آگے کرتا ہے تو کبھی دوسرے گدھے کو آگے کرتا ہے۔ یہ تو مورے ہیں، اصل حکومت کوئی اور کر رہا ہے، اصل فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، اصل یہ چیف جسٹس نہیں ہے، اس سے کوئی بات کہلوائی جا رہی ہے، یہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، سمجھنے والی بات ہے۔ کبھی یہ لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے خلاف، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے خلاف بات کر دیتے ہیں، لیکن سمجھنے والی بات ہے یہ عمران خان بھی ایک مورا ہے۔ ابھی یہ ٹیشو پیپر بنے گا، یوز ہو جائے گا۔ نواز شریف ٹیشو پیپر بنا تھا، یوز ہو گیا، اور جوڈیشری بھی ٹیشو پیپر بنی، یوز ہو گئی۔ انہوں نے میرے محبوب کے ذکر سے اعراض کیا ہے، نواز شریف کا تختہ دار الٹ گیا، اب عمران خان کا تختہ دار الٹنے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ چیف جسٹس جو بندروں کی طرح ہر معاملات میں دخل دیتا ہے، جو اس کے منصب کے لائق بھی نہیں ہے، ان معاملات میں دخل دیتا ہے۔ ارے اس گدھے نے ایسی خباثت کی جو تاریخ میں کسی نے نہیں کی، تاریخ کرا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ معاملات کہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پھانسی کیوں دی گئی؟ آپ کو جام شہادت کیوں نوش کرایا گیا؟ سمجھنے والی بات ہے۔ یہی ملعونہ اسی کے سبب ہوئی، سلمان تحصیل اسی کے سبب گیا۔ لیکن سمجھنے والی بات ہے جو عاشق رسول ہے اس کے فیصلے کو مؤخر نہیں کیا گیا، اور اس ملعونہ کے فیصلے کو اس دن سے آج
ہمیں ٹیسٹر لگاتے آئے، کبھی ہالینڈ سے ٹیسٹر لگتا تھا تو کبھی ڈنمارک سے ٹیسٹر لگتا تھا تو کبھی امریکہ سے خاکے بنتے تھے، کبھی کسی ملک سے خاکے بنتے تھے۔ ہمیں چیک کرتے تھے کہ یہ سکے نعرے لگانے والے ہیں کہ ان کے اندر عشق مصطفیٰ کی کوئی رمق ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، تحقیق آچاریہ علی رسول غلام ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں حکومت وقت کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ادنا سے کارکن ہونے کی حیثیت سے، حضور پیر صاحب لکھپال کے خادم ہونے کی حیثیت سے یہ بات کان کھول کر سن لیں، ارکان والا یہ بات لکھ لیں کہ تم نے کوئی اور ساتھ چھیڑ دیا ہے، تم نے کوئی اور تار پکڑ لی ہے، تو تم نے کوئی اور رستہ اختیار کر لیا ہے۔ یہ ایک واحد ناموس رسالت کا معاملہ ہے جس میں امت محمدیہ نہ اپنے آپ کو بکا سکتی ہے نہ جھکا سکتی ہے۔ کیا آپ لوگ بکیں گے؟ نہیں۔ کیا آپ لوگ جھکیں گے؟ نہیں۔ یہ پولیس والے تو ہمارے بھائی ہیں، یہ ملٹری کے جو نوجوان ہیں ہمارے بھائی ہیں۔ کبھی یہ بھی دیکھا ہے ہمارے افسروں میں کتنے قادیانی بیٹھے ہیں۔ میں صرف جوش کی نہیں ہوش کی بات کر رہا ہوں، مقررانہ انداز کی نہیں، عقل مندانہ کا بات کر رہا ہوں۔ کبھی یہ بھی دیکھا ہے اپنی فوج کو کھولا ہے، کبھی اپنی ملٹری کو دیکھا ہے کہ وہاں کتنے آفیسر قادیانی بیٹھے ہیں۔ کبھی یہ بھی دیکھا ہے جوڈیشری میں کتنے خبیث بیٹھے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے بیوروکریسی میں کتنے خبیث اوپر بیٹھے ہیں جو قادیانی ہیں۔ اس طرف توجہ کرو۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے میرے بزرگوں بھائیوں، جب غیر مسلم کی چوٹ ہوتی ہے، باہر سے گولی آتی ہے، باہر سے کوئی بم آتا ہے، بات یاد رکھنے والی ہے، وہ اس لفظ کو چوٹ نہیں کرتی کہ یہ یہود و نصارہ کی سازش، یہ صرف دیوبندی کو لگے گی، یہ صرف شیعہ کو لگے گی، یہ صرف اہل حدیث کو لگے گی، یہ صرف بریلویوں کو لگے گی۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ابھی اسرائیل جو خواصے کر رہا ہے، امریکہ اور برطانیہ جو خواصے کر رہا ہے، کبھی اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف بریلویوں کے لیے ہے، یہ دیوبندیوں کے لیے ہے؟ تمہیں اور ہمیں تو وہ لڑاتے ہیں، ہم یوز ہو جاتے ہیں، ہم استعمال ہو جاتے ہیں۔ سمجھنے والا معاملہ ہے، جب بھی غیر مسلم کے کوئی الفاظ آتے ہیں یا وہ خاکے بناتے ہیں، میرے محبوب کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، سمجھنے والا معاملہ ہے۔ وہ اس بات کے لیے نہیں کہتے کہ ہم نے سنیوں کو تنگ کرنا ہے، ہم نے میلاد منانے والوں کو تنگ کرنا ہے، ہم نے شیعہ کو تنگ کرنا ہے، ہم نے صحابہ کے ماننے والوں کو تنگ کرنا ہے، یہ نہیں کرتے۔ وہ تو صرف لفظ مسلم کو چوٹ کرتے ہیں، صرف مسلمان کو چوٹ کرتے ہیں۔ آؤ، اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے میرے بزرگوں بھائیوں، اتحاد کر لو۔ میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں جو ختم نبوت پہ چندے لیتے ہیں، میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں جنہوں نے ختم نبوت کے نام پہ مساجد مدارس بنائے ہوئے ہیں۔ ابھی سارے نہیں آئے، جب سارے آئیں گے تو ان کا منہ دوسری طرف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اپنے مشائخ اعظام کو بھی دستبردار کرتا ہوں۔ میرے مشائخ اعظام، خدا را آپ کی گدیاں چومی جا رہی ہیں، آپ کی گاڑیاں چومی جا رہی ہیں، آپ کی در و دیوار اگر چومے جا رہے ہیں تو ناموس رسالت کی وجہ سے چومے جا رہے ہیں۔ آپ کے اوپر اگر کوئی سایہ ہے تو میرے محمد کریم کا سایہ ہے۔
اگر آپ کی پہچان ہے تو میرے محمد کریم کی وجہ سے پہچان ہے، آپ کی عزت ہے تو میرے محبوب کی وجہ سے عزت ہے۔ جب میرے محبوب کی عزت پر حملے ہوتے رہے، آپ اندر اے سی روم میں بیٹھے رہیں، اے سی گاڑیوں میں بیٹھے رہیں، بات یاد رکھو، جب اصل نہیں رہے گی تو فرع بھی نہیں رہے گی۔ اصولیات اٹھ جائیں گے تو فروعات بھی ہٹ جائیں گے۔ ہم تم سب علماء و مشائخ اگر ہمارے ہاتھ چومے جاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے، صرف میرے محبوب کے جوڑوں کا صدقہ ہے، میرے محبوب کے نالات کا صدقہ ہے، میرے محبوب کی ذات کی وجہ سے جوڑے ہمارے ہاتھ پاؤں چومے جاتے ہیں۔ اگر ہم حضور کی عزت کا دفاع نہیں کریں گے نا تو ہماری عزت کا بھی کوئی دفاع نہیں کریں گے۔ ایک اور بات میں اپنے ثنا خانوں سے عرض کروں گا، دست بستہ اپنے واعظین، مبلغین، متکلمین، معلمین، متعلمین سب سے عرض کروں گا، بالخصوص ثنا خانوں سے، خدارا یہ جو میک اپ کے لیے خرچے ملتے ہیں نا، یہ جبے کبے جو تم اپنے جسم پہ ڈال کے آتے ہو اور جہاز کا ٹکٹ پہلے مانگتے ہو، یہ سب حضور کے جوڑوں کے صدقے ہیں، حضور کے نالین کے صدقے ہیں۔ تم حضور کے کمی ہو، سردار کی توہین ہوتی رہے، کمی نام پہ کھاتا تو رہے لیکن وفاداری نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کروں گا، آؤ، یہ دیکھو کتنا مجمع ہے، ہزاروں کے اندر لوگ ہیں اور ابھی آ رہے ہیں، ابھی اور آئیں گے۔ یہ قافلہ، یہ کارواں چلتا رہے گا جب تک آسیہ ملعونہ کو پھانسی نہیں دی جاتی۔ تمام مکاتب فکر اس بات پہ مجتمع ہیں، اکٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ روڈ اور چوک نہیں چھوڑیں گے، کافلوں متفق ہیں۔ تو میں میڈیا کے ذریعے ارکان بارہ کو بتلانا چاہتا ہوں، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ میرے بزرگوں بھائیوں، میں تقریر کے لیے نہیں، دو باتیں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں ان عاشق نعت خانوں سے عرض کروں گا، جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، جو مشائخ آتے ہیں، قبلہ پیر مشتاق احمد شاہ صاحب، قبلہ پیر جاوید احمد قادری صاحب، پیر عامر اسلم سائی صاحب، باقی مشائخ اعظام جو رستے پہ چل رہے ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور جو نہیں آ رہے ان سے بھی گزارش ہے کہ حضور کی وجہ سے، حضور کے توسل سے، حضور کے صدقے آپ یہاں تشریف لائیں۔ میں عرض کرتا ہوں، عاشقانے کشتگانے معشوقاند، ہم تو حضور کے عاشق ہیں، ان کے نام پہ کٹھے ہوئے ہیں، قتل کیے ہوئے ہیں۔ شہزادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا، اے مرغ سحر عشق دے پروانہ بیامود، کہاں سوخ ترا جا شد آواز نہ آیت، ای مدعے یا در طلبش بے خبرانت، کہا کہ خبر شد خبر شباد نہ آیت، اور عاشقانے کشتگانے معشوقاند بر نہ آیت سے کشتگانے آواز۔ عاشق سچا بن، میں پنجابی میں عرض کر دوں، عاشق بن نہیں تو سچا بن، صرف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے نہ لگاتا رہے، سچا عاشق بن، ان عاشق بن جن عاشق اپنے معشوقہ نے ناتے کٹھے ہوئے ہوئے۔ یہ عاشق اپنے معشوقہ نے نات تو کستے ہیں، پھر کشتا جانے والی تو ہائے بھائی دی آواز بنی ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، ارے پھوکوں سے یہ چراغ جلایا بجھایا نہ جائے گا۔ امریکہ تو پھوکے مار، غیر مسلم تو پھوکے مار، مسلمان ہر چیز سے کمپرومائز کر سکتا ہے لیکن عزت رسول سے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ تھوڑا میرا حامی و ناصر ہو میں اتنے ہی ہاں انشاءاللہ تھوڑے خادم ہاں تھوڑے وچ موجود ہاں انشاءاللہ حاضری ہوندی رہے